زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ کوثر کے مطالب میں ہم گزشتہ دنوں بات کر رہے تھے. کچھ جزوی بحث اس کی باقی رہ گئی تھی، تو وہ میں نے چاہا کہ اسے مکمل کر دیا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، لیکن 3 آیات پر مشتمل ہے، اور تینوں آیات جو ہیں انڈیپینڈنٹ اپنے اندر ایک مضمون ہیں. پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل انسان کو خطاب کیا ہے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اسلام مکتب عقل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا یعنی پریشان کن مرحلہ ہے کہ ہم اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں اور اندھی تقلید کو دین سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام مکتب عقل ہے. جو آدمی عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے دین پہ عمل کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ سابقہ امتوں میں بھی تھا اور آج بھی بالکل اسی طرح سے برقرار ہے. تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے انا اعطیناک الکوثر. جب بھی کوئی انسان اللہ کا کلام کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو کوئی بھی انسان ہو، اس میں کوئی رنگ، نسل، زبان، علاقہ، شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں نے تجھے خیر کثیر دیا ہے، یعنی اس پہلو پہ غور کرو. اور میں نے یہ سورہ مبارکہ دہر کی یہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بھئی آپ تو کوئی چیز تھے ہی نہیں، آپ کا وجود ہی کہیں نہیں تھا. میں آپ کا کتنا مہربان پروردگار ہوں. میں نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، آپ کو جوانی عطا کی، سلامت اعضاء و جوارح عطا کیے، نور عقل سے سرفراز کیا، پھر ارادہ عطا، اس وجود کی سلطنت پہ حکومت کرنے کے لیے ارادہ دیا، پھر عقل کی رہنمائی کے لیے پیغمبران بھیجے، الہامی کتابیں بھیجی. ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کا ذاتی کمال نہیں، سب کچھ میری مہربانی ہے. میں تمہارا ایک مہربان پروردگار ہوں. تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے پناہ نعمتیں ہیں. انسان آج تک اپنے وجود کے اندر جو مختلف قسم کے اللہ نے کمالات رکھے، مادی بدن کے اندر، ابھی انسان کو روحانی وجود کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اس مادی بدن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے مہربانیاں اور کمالات ہیں، اور پھر اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حالت امن عطا کی، حالت صحت دی. انسان کو تبھی ان نعمتوں کا پتہ ہی نہیں، شکر تو بعد میں اس کا انسان نے ادا کرنا ہے. تو کہا کہ میں تمہارا ایک مہربان پروردگار ہوں، میں نے آپ کو خیر کثیر دیا. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے کہ میں آپ کا مہربان پروردگار ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ تم میری مخلوق ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ انجام کار اپنے آپ کو ناکامی سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی صورتحال کو نہیں جانتا. میں نے ہی سارا نظام بنایا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ میرے مشورے پہ غور کریں. اور وہ مشورہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
اس امتحان کے منزل میں میرے ساتھ ایک زندہ رابطہ رکھو. طریقہ کار ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، میرے ساتھ ایک زندہ رابطہ رکھ. اور اس کی بہترین تشریح جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں، نماز قلب انسان پڑھتا ہے، دعا قلب انسان مانگتا ہے. امیر المومنین نے بہترین تشریح کی اس چیز کی. فرمایا خطبۃ المتقین میں فرماتے ہیں کہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں جنہیں متقین کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے ظاہری بدن جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھتا ہے، وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب دنیا کے کام، لیکن روحانی طور پہ ان کی ارواح ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست، ہر وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس یقین کے منزل میں ہوتے ہیں. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا. وہ اس پہ یقین کی منزل پہ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ پروردگارا. جیسے حضرت سورہ مبارکہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرو، میرے ساتھ یعنی میری بات، میرا مشورہ مان لو، ایک زندہ رابطہ میرے ساتھ پیدا کرو. ون ہر، اور یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، یعنی جس کو کہ سورہ مبارکہ صف میں کہا گیا کہ جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور نفسوں کے ساتھ، اس چیز کے لیے وہاں میں نے اجمالی طور پہ عرض کیا تھا اس چیز کو. ون ہر، اس کی قربانی دینا سیکھ. اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، ناکامی سے بچے کسی طرح سے، تو پھر یہ کام میرے مشورے پہ عمل کر. اگر تو ایسا کرے گا، اگر تو نے میرا مشورہ مان لیا، تو میں تجھے ایک بات کی ضمانت میں تجھے دے دیتا ہوں، ایک گارنٹی میری طرف سے ہے. ان شانیہ کا حول ابتر، کہ تیرا دشمن جو ہے وہ تجھ پر غلبہ نہیں پا سکے گا، چاہے باطنی کیفیات میں ہو یا ظاہری کیفیات میں، تیرا دشمن تجھ پہ غالب نہیں آ سکتا. میری تائید تیرے ساتھ چلے گی، انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں، جیسے آج کل پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دی، ان شانیہ کا حول ابتر. ایک دشمن وہ ہے جو باطنی کیفیات میں انسان کے ساتھ. حضرت نے میں نے سورہ مبارکہ یاسین سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یہ جو شیطان تمہیں راستے دکھاتا ہے اس کے پیچھے مت چلو، اس کے کہنے پر نہ چل پڑنا، اس کی اتباع نہیں کرنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہ جو اندر شیطان بیٹھا ہے نا، نفس انسان کا، کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. یہ فجر کے وقت تم سے کہے گا ابھی آرام کرو، اس کی بات نہ ماننا. غیر محرم خاتون گزرے، تم اندر سے تقاضا کر اسے دیکھ، اس کی بات کو نہ ماننا. یوٹیوب پہ جا کے یہ تم سے تقاضا کرے گا بلو پرنٹ دیکھو، اس کی بات نہ ماننا. یہ کہے گا گانے سنو، اس کی بات نہ ماننا. یہ تم سے تقاضا کرے گا مال حرام کھاؤ، کماؤ، نہ مان. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. وَانِعْبُدُونِی، یہ جو راستہ میں نے بتایا نا، یہ جسے کہتے ہیں واجبات و محرمات، ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ. جو میرا میسج جو تمہیں ملے اس کے مطابق سے اس جوانی کو بسر کرنا، اس جوانی کو استعمال کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. یعنی صرف نماز میں کھڑے ہو کے نہ کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، میں تمہیں بتا رہا ہوں صراط مستقیم کیا چیز ہے. وَانِعْبُدُونِی، بس جو بتا دیا جائے یہ کرو، چپ چاپ اسے کرو، اور جو منع کر دیا یہ ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ مت کرو، اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کے پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو
کیونکہ وہ لوگ جو اندرون کے دشمن کے مقابل میں شکست کھا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیرون کے محاذ کے بارے میں انہیں شعور بھی نہیں دیتا۔ جو اندرون میں آج مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے، وہ اسرائیل کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیسے ممکن ہے؟ ساری روئے زمین پہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندرون کے دشمن کے مقابل میں شکست کھا چکے ہوئے۔ پاکستان میں روز لوگ عمرے پہ عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، انہی لوگوں کو آ کے عملی زندگی میں دیکھتے ہیں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، دوسرے کی بیک بائٹنگ لگے ہوئے، زیارتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ ہم دنیا ان پر فراوان کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں زینت دے دیتے، کہتے ہیں شاباش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر میری بات، میرے مشورے پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ نہیں کر سکو گے کام۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ کربلا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں فیل ہو گئے؟ آپ دو طرف دیکھیے حضرت کے اس تحریک کو، دو پہلوؤں سے دیکھیں۔ جب مدینہ مکہ سے آ رہے تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ حضرت کے ساتھ تھے، لیکن جب منزل ثالبیہ آئی، پتہ لگا کہ آگے تو حالات خراب ہو گئے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کیوں چیز ہے؟ اندرون کی کربلا میں شکست کھاتے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے حضرت کو۔ دوسرے یہ جو کوفہ والے تھے، ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے خود خط لکھ کے بلائے، جب آئی امتحان کی باری اندر بیٹھ گئے۔ یہ پرابلم ہے جو، اور اس وقت بھی یہ پرابلم، وہ پرابلم شاید اتنی اس کے سنگینی زیادہ نہیں تھی۔ آج راولپنڈی پاکستان صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہو گئی ہوئی ہے، کہیں زیادہ خراب ہے صورتحال اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا مشورہ سمجھ آ جائے تو کر لو، اگر آپ کریں گے تو میرا یہ وعدہ آپ کے ساتھ، ان شانیہ کا ہول، اب تک آپ کا دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ کا نفس جو ہے اسے، اگر آپ میرے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کریں گے، آپ کا نفس مایوس ہو جائے گا آپ سے۔ لیکن یاد رکھیے گا، نفس بہت ٹرکی چیز ہے۔ یہ جو اندرون کی جنگ ہے نا، بہت ہی ٹرکی قسم کی کھیل ہے۔ مثال میں آپ کو پہلے عرض کروں تاکہ بات سمجھ سکیں آپ۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی یعنی اچھے کسی آدمی کے پاس جا کے بیٹھتے، آغا علی خامنائی کے پاس جا کے بیٹھتے، یا اور کوئی بزرگوار آغا محسن کراتی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جس کو بھی آپ معتبر سمجھتے ہیں اپنے آپ، تو جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے نا آپ کو، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک یعنی آپ کے جذبات ابھریں گے، جذبات میں ایک تحول پیدا ہوگا، جذبات ابھریں گے فرما برداری کے لیے۔ ہو سکتا ہے نماز شب بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور جناب سنت نمازیں اور دیگر چیزیں۔ جب یہ جذبات اوج کی طرف آتے ہیں، ابھرتے ہیں، تو نفس بہت ٹرکی چیز ہے، وہ آرام سے نیچے ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے اس وقت اگر میں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی، تو یہ میری بات نہیں سنے گا، یہ بالکل میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ آرام سے نیچے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس وقت، اور اکارڈنگلی کوئی ریزسٹنس نہیں کرتا، بالکل بھی مقابلے کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اس نے بات نہیں ماننی میری۔ بعض اوقات ڈپینڈ کرتا ہے کہ جذبات کا سیلاب کتنی جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے، بڑے آرام سے خاموشی سے منظر دیکھتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے جذبات ایک دن میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، بعض کے ایک ہفتے میں، بعض کے ایک مہینے میں، بعض کے ایک سال میں، بڑے آرام سے سارا منظر دیکھتا ہے، اور جب وہ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں پھر یکدم جمپ مار کے باہر آتا ہے۔
اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہوا، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نفس کنٹرول میں نہیں آیا، وہ اپنی حکمت عملی کے تحت نیچے بیٹھ گیا ہوا تھا۔ جو ہی جذبات کا طوفان جو ہے وہ ٹھنڈا پڑتا ہے، یکدم جمپ مار کے آتا ہے باہر، اور پھر وہ لوگ جو کہ جذباتی کیفیت میں نماز شب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یکدم آ کے ان پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ معرفت کے راستے سے دین میں آئی نہیں ہے، انہوں نے اتفاق سے یا آباء و اجداد کا دین ہے، اور یا پھر یہ ایک جذباتی کیفیت ہے، بس آ کے پھر میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ قریباً کوئی آپ سمجھ لیں قریباً 77 کے زمانے کی بات ہے۔ ابتدائی میرے جو عزیزان تھے ان میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، ایک عاشور کے جلوس میں شرکت کے لیے گھر سے گیا تو وہاں بم کا دھماکہ، اس میں شہید ہو گیا۔ تو اس نے اسی طرح سے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا، میں کہا اقبال یہ نہ کرو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جب ریورسل ایکشن آئے گا نا اس کا، تو اصل 5 وقت کی نماز سے بھی جاؤ گے، پھر ایسا جھٹکے میں ایسا اٹھا کے مارتا ہے انسان کو کہ انسان اصل سے واجبات سے بھی جاتا ہے۔ میں کہا ہوشیار رہنا ذرا اس مسئلے میں، اور یہ حرکت نہ کرو، یہ آرام آرام سے چلو، اس کو آرام آرام سے پکڑنا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان 30 سال کوشش کرتا ہے، مسلسل انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور 30 سال کے بعد اچھا انسان ایک لحظے کے لیے غافل ہوتا ہے، ایسا جھٹکا مارتا ہے انسان کو اٹھا کے، وہ پھینک 30 سال کی محنت کو بالکل زیرو کر دیتا ہے، ایک جھٹکے کے اندر ہی زیرو کر دیتا ہے بالکل سب کچھ۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ 1-2 دن نہیں کرنا ہوتا، یہ ریگولرلی زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہوتا ہے، اور پھر اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہوتا، اللہ سے مسلسل دعا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ قانون جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس ایکسرسائز کے بارے میں کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، نفس امارہ جو ہے اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، کبھی سیکس کی طرف، کبھی مال کی طرف، کبھی آرام طلبی کی طرف، کبھی اقتدار طلبی کی طرف، اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، بغیر اللہ کی تائید کے انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں۔ پھر ایک اور چال چلتا ہے، کہتے ہیں اندرون کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، یوم القدس میں نعرے لگاؤ جا کے، ایک اور ڈائریکشن میں چلاتا ہے، کہتا ہے تاکہ جذبہ جو ہے وہ اندرون کی کربلا کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ کہتا ہے شاباش چلو ISO کے جلسے میں چلو، پروگرام میں چلو، یوم القدس میں چلو، جہاں جا کے نعرے لگاؤ، مجلس میں جاؤ، یہاں کہ وہاں پہ نہ لبیک یا حسین، لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ تو ہے کوئی نہیں، بس اس کو مطمئن کرتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھ تو کمال ہے، کتنے نعرے تو لگاتا ہے، اور اگلے دن صبح وہ سو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو رابطہ ہے نا اللہ کے ساتھ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان چھوڑ دے گا تو ان شانیہ کا هو الابتر نہیں، وہ آ کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو جو یہ بات نہیں سمجھ سکے، ان کی نمازوں کے ذریعے سے ابلیس نے ان کو پکڑا کہ ان کو گمراہ کیا، ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا، ان کے ان جلسے جلوسوں کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا۔ پتہ نہیں کتنے صاحبان امامہ اپنے امامے کی وجہ سے تباہ ہو گئے، وہ نہیں سمجھ سکے بات کو، کیونکہ وانحر شرط ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ پہلی، وانحر دوسری شرط ہے باقاعدہ۔
اگر یہ ہوگا تو اندرون کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کہ کوشش کے بعد تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگارا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سب سے بڑا کافر تو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان اس جنگ میں یعنی الہی تائید کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے تو پھر انسان کو پہلے مرحلے میں انسان جو مادی کیفیات میں اجتماعی زندگی کے اندر جو دشمن ہے ان کا شعور دیتا ہے کہ یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا دشمن ہے، ورنہ یعنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور زرداری کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اس کا مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ سکی بات کی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اگر اس کو معرفت کے تحت وہ حرکت کرتا، اللہ اکبر کا مطلب ہے زرداری مرد آباد، نواز شریف مرد آباد، امریکہ مرد آباد، لیکن چونکہ ہماری نماز اس سے بس اوپر اوپر ہے، اس حلق سے اوپر اوپر باتیں کرتے ہیں، ایک چیزیں ہارڈ ڈسک میں محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر اپنے آج کل ہیں یا نہیں، اس کا سے بٹن پریس کرو وہ جو اس کے اندر ریکارڈ بولنا شروع، آپ کے موبائل میں ہے نہیں، اس کو ایسے کمانڈ دیتے ہو اس میں سے بولنا شروع کر دیتے۔ یہ نمازیں اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اندرون کے دشمن جب یہ چیز میں اور آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود پہلے مرحلے میں شعور دے گا کہ بیرون میں دشمن تیرا ہے کون ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں انسان کو ولولہ دے گا، اس کے اندر ہمت کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، پھر وہ آگے آئے گا، اور پھر تیسرے مرحلے میں اس کو شعور دے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کس میرے کارواں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہر آدمی جو سر پہ امامہ رکھ لے وہ میرے کارواں نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے یہ چیز باقی رہ گئی تھی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک روحانی کیمسٹری ہے، یہ 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے، 3 یہ جو نسخہ بتایا گیا۔ پہلے مرحلے میں عقل کو دعوت فکر دی، انا آتیناک الکوثر۔ دوسرے مرحلے میں نسخہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ نسخہ لے لیں گے، تیسرے مرحلے میں نتیجہ بتایا ان شانیک هو الابتر۔ بس آخری چیز یہ کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ دین کا خلاصہ سمجھو تو دین کا خلاصہ ایک جملہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے، ایک جملہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے، کیا کروں میں؟ صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری۔ یہ باقی اور کہیں نہیں ملتا، یہ خزانہ اور کہیں نہیں ملتا، اللہ کی فرما برداری۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، میرے اور اللہ کی فرما برداری کے درمیان کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں، میرا نفس۔ اور یہ نسخہ اسی کے لیے ہے، نہ زیادہ نعرے لگانے سے۔ میں اس نسخے پہ عمل ہی نہیں کرتا، بے شک کتنے نعرے لگاتا ہوں۔ یہ آج کی بات نہیں، لوگ امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے ہم آپ سے محبت کرتے، امام کہتے تھے غلط، بالکل میں نہیں مانتا۔ ہمارے امام علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتے، چھٹے امام کے سامنے امام کہتے غلط، بالکل۔ جو آدمی یعنی نفس کی خواہشات، مال حرام کے جو شوق ہیں، ان کی قربانی نہیں دیتا، اس کی نفی نہیں کرتا، آدمی نے آ کے چھٹے امام سے کہا میری ضمانت، امام کہا نہیں غلط، میں نہیں کر سکتا، تم مال حرام کھاتے ہو، میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اس کو نہیں کہا،
2019 کا زمانہ، راولپنڈی، جو بال حرام کھاتے کتنے نعرے لگائیں، امام کہتے کہ نہیں معذرت ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ یہ بنیادی فارمولاز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آلہ۔